أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا إلى من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. آمنت بالله صدق اللہ العظیم. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں بھائی اور نوجوان ساتھیوں، آج کے درس میں قرآن مجید کتاب حکمت کی سورہ نمبر 6 سورۃ الانعام کی 3 آیات مبارکہ آیہ نمبر 42، 43 اور 44 بلکہ 45 میں 4 آیات مبارکہ شامل ہیں. یہ سورۃ الانعام کے 5ویں رکوع کا آغاز ہو رہا ہے اور اس کا مضمون نہایت اہم ہے. اللہ رب العزت کا کسی بھی قوم کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے وہ عجیب ہوتا ہے. انفرادی طور پر معاملہ الگ ہوتا ہے، لیکن بحیثیت قوم اللہ رب العزت کا معاملہ الگ ہوتا ہے. کوئی بھی قوم ہوتی ہے جب وہ سماوی یا جو آسمانی پیغامات ہیں ان کی خلاف ورزی پہ اتر آتی ہے تو اب جو ہے وہ ان کا امتحان شروع ہوتا ہے. جب وہ اللہ کے احکام سے بغاوت کرتی ہے، فطرت کی بات نہیں سنتی، صرف خواہش نفس ان کا قبلہ ہوتا ہے اور نفس اور ہوس کی وہ پوجا کرتے اور اسی کو ہی وہ اپنی زندگی میں ترجیح دیتے. اب اس قوم کا بحیثیت مجموعی امتحان ہوتا ہے، اور جو امتحان ہے یا جو ابتلا ہے اس کا مقصد اللہ رب العزت ان آیات میں بیان فرما رہے ہیں کہ آزماتے ہم کیوں ہیں. ایک تو 2 طرح سے آزماتے ہیں، اور کیوں آزماتے ہیں یہ بھی یہاں پر موجود ہے. فرمایا آزماتے ہم کیسے ہیں؟ آزماتے ہم 2 طریقے سے. یا تو سخت طریقے سے ان کو مصائب کے اندر مبتلا کر، فقر و فاقہ ہے، تنگ دستی ہے، بیماریاں ہیں، مالی مشکلات ہیں، معاشی پریشانیاں ہیں، اوورآل پوری کی پوری قوم کو ہم ایسے چکی کے اندر پیستے ہیں. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ہم آسمان کے دروازے ان کے لیے کھول دیتے ہیں، یعنی ان کے اوپر نعمتوں کی بارش ہے، ہر چیز ان کے پاس ہے، عیش ہے، سمانت عیش ہے، خوشحالی ہے، مٹی کو بھی ہاتھ لگائیں تو سونا ہو جائے. اتنے زیادہ رزق کے اسباب ہم ان کے اوپر کھول دیتے ہیں. یہ دونوں طرح کی آزمائش ہوتی ہے، یا تو قبض کی کیفیت ہوتی ہے یا پھر بسط کی کیفیت ہوتی ہے. یا تو پھر سارا کچھ چھین لیا جاتا ہے، سخت حالات کر دیے جاتے ہیں، یا پھر سارا کچھ کھول دیا جاتا ہے. یہ دونوں صورتوں میں انسان کے 2 طرح کے ایٹیچیوڈ کی آزمائش ہوتی ہے. جب تنگ دستی ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، مصائب ہوتے ہیں، تب پریشانی ہوتی ہے انسان کی صبر کی. جب سارا کچھ موجود ہوتا ہے، ساری نعمتیں ہیں، تو اس وقت انسان کی آزمائش ہوتی ہے شکر کی. صبر اور شکر یہ 2 ایسی خوبیاں ہیں کہ جو انسان کے کردار کے اندر جتنی بھی خصوصیات آپ گنوا سکتے ہیں گنوا لیں، لیکن یہ جو 2 ہیں یہ سب سے ٹاپ موسٹ ہوتی ہیں. ان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے کسی اور کے ساتھ. یہ سب سے 2 بہترین ایسی خوبی ہیں جس انسان میں آ جائے. قرآن مجید کہتا ہے کہ یہی لوگ کامیاب ہیں. دنیا کی کامیابی، آخرت کی کامیابی ایسے ہی لوگوں کا مقدر ہے. یہ 2 طریقے سے آزمائش ہوتی ہے. آیات دیکھیے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ. اللہ فرماتے ہیں یقیناً ہم بھیجتے رہے اِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے جو قومیں گزری ان کی طرف، یعنی رسولوں کو بھیجتے رہے ہم.
فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، بس ہم نے ان کو پکڑا بأسا کے ساتھ اور ضراء کے ساتھ۔ بأسا اور ضراء یہ دو قرآن مجید کی اصطلاحات ہیں، نہ صرف یہاں پر بلکہ جب ہم انشاءاللہ العزیز بشرط صحت و زندگی پارہ نمبر 9 میں پہنچیں گے، سورۃ الاعراف جو کہ پارہ نمبر 8 کے نصف سے شروع ہوتی ہے، پارہ نمبر 9 کا تقریباً کوئی 3 جز بلکہ مکمل اس میں شامل ہے، سوا پارے کی سورہ ہے۔ تو 9واں اس پارے میں جب یہ داخل ہوتی ہے سورہ اعراف، تو اس کی آیت نمبر 94 اور 95 وہ بھی تقریباً اسی مضمون کی حامل ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، جب بھی ہم کسی قوم سے آزمائش لیتے ہیں اپنے نبی یا رسول کو بھیجنے کے بعد، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، ہم ان کو بأسا اور ضراء کے ساتھ جو ہے وہ ان کو پکڑتے ہیں۔ اب بأسا اور ضراء کیا ہے؟ فرمایا کہ التضرع التخشع، یعنی جس طرح سے خشوع یا جھکنا صاحب کبیر نے لکھا ہے، وهو عبارت عن الانقیاد وترک التمرد، جس سے انسان کا غرور ٹوٹتا ہے، گھمنڈ ٹوٹتا ہے اور اس کی انا کے اوپر زد پڑتی ہے، ایسی کیفیت کو کہتے ہیں تضرع، عاجزی، انتہا درجے کی عاجزی اور خشوع۔ تو فرمایا یتضرعون، ہم یہ ان کے اوپر یہ چیزیں اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ وہ عاجز ہو جائیں، وہ جھک جائیں، وہ انابت الی اللہ پر جو ہے وہ راضی ہو جائیں اور ان کا اس طرف جو ہے وہ ٹرینڈ شروع ہو جائے۔ بأسا اور ضراء کیا ہے؟ فرمایا بأسا سے مراد ہے فقر و فاقہ، مالی مصائب، معاشی مشکلات، اس کو کہتے ہیں بأسا، یعنی بھوک پیاس، تنگ دستی۔ ضراء کہتے ہیں کہ جسمانی مسائل، مہلک بیماریاں، انسانوں کو ایسی چیزوں کا پھیل جانا جو ان کو جسمانی طور پر ہرٹ کر سکے، تکلیف دے سکے، یا پھیلنے والی بیماریاں۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں معنی بالبأساء بالمصائب فی الاموال والضراء فی الابدان، بأسا سے مراد ہے مالی نقصان اور ضراء سے مراد ہے بدنی نقصان۔ فرمایا کہ یہ ہم ان کو دونوں طرح کے نقصانات سے ہم ان کو آزماتے ہیں، لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ ڈھیلے پڑ جائیں، عاجز ہو جائیں، اپنی اکڑ کو توڑ دیں۔ دوسرا پارہ ہے سورۃ البقرہ ہے، اس میں بھی اللہ رب العزت یہی فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کو مختلف انداز میں آزماتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، خوف کے ذریعے سے، والجوع بھوک کے ذریعے سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ مالی نقصان، والانفس جانی نقصان، والثمرات پھلوں کا نقصان، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، فرمایا کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ صبر کرنے والوں کو ہم خوشخبری سنا رہے ہیں۔ وہ لوگ کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے کسی بھی طرح کی تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اب یہ کیا ہے؟ انابت الی اللہ ہے، اور آزمائش سے اللہ کا سب سے بڑا مقصد یہی ہے، یہاں پر بھی وہی ہے، یہ تضرعون، تاکہ وہ ڈھیلے پڑ جائیں، عاجز ہو جائیں۔ اب کسی شخص کا کروڑوں کا نقصان ہو جائے تو اب وہ تھوڑی دیر پہلے اس کی ٹون کچھ اور ہوگی، نقصان کی ہونے کے بعد وہ بالکل ہی ڈھیلا پڑ جائے گا۔ تھوڑی دیر پہلے ایک شخص اکڑ رہا ہوتا ہے میرے اتنے جناب جوان بیٹے ہیں، فلاں فلاں جگہ پہ پوسٹڈ ہیں، اور جناب وہ پوری کمیونٹی کو اس نے وقت ڈالا ہوتا ہے، تھوڑی دیر میں کسی کا گھر میں انتقال ہو جائے تو وہ شخص جھک جاتے۔ اللہ کی ذات تو اصل ذات ہے، ساری امانتیں ہیں ہی اسی کی، تو اللہ کا یہ نظام ہے۔ فرمایا کہ ہم آزماتے ہیں اس لیے لعلہم یتضرعون، اس کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ وہ ڈھیلے پڑ جائیں، عاجز ہو جائیں اور اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، فرمایا کیوں ایسا نہیں ہوتا کہ جب ان کے پاس ہمارا کوئی عذاب یا تکلیف آتی ہے تضرعوا، کہ وہ جھک جائیں۔ فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جھکنے کی بجائے ولکن قست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو جاتے، مزید قست، گویا کہ قسا یہ اس کیفیت کے مقابلے میں ہے جو اس سے پہلے تضرع کی کیفیت گزری کہ ڈھیلے پڑ جانا، لیکن کچھ لوگ فرمایا کہ پھر بھی ایسے ہوتے ہیں تضرعوا کی بجائے وہ قست قلوبہم کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں، یعنی ان کے دل جو ہیں وہ مزید سخت ہو جاتے ہیں۔ قست سے مراد کیا ہے؟ ہی عبارت عن الکفر والاصرار علی المعصیہ، علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ مطلب ان کا اصرار کفر کے اوپر، معصیت اور نافرمانی کے اوپر مزید بڑھ جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ ایسے موقع پر وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تو مالی نقصان آ گیا ہے، جانی نقصان ہو گیا ہے، تو وہ غیروں کی طرف ان کا رخ زیادہ بڑھ جاتا ہے، مادہ اور مٹیریلسٹک وہ زیادہ ہو جاتا ہے،
کہ اب میں نے اس کو پورا کیسے کرنا ہے، مادی دنیا کی طرف ان کی توجہ سے فرمائی کہ دل کی سختی کی اور شقاوت قلبی کی یہ علامت ہوتی ہے۔ ولیکن قصد قلوبہم، یہ ہوتا کب ہے؟ وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون، فرمایا کہ شیطان نے ان کے لیے ان کے عمل مزین کر کے ان کے سامنے رکھ دیے کہ تم جو کر رہے ہو ٹھیک کر رہے ہو، سود، جھوٹ، بدکاری، زنا، دھوکہ دہی، لوگوں کے مال پر ڈاکہ ڈالنا، لوگوں کو دھوکہ دینا، جھوٹی قسمیں اٹھانا، وراثت کے مال پر قبضہ کرنا اور گناہوں کے اندر آگے تک چلے جانا۔ فرمایا کہ یہ سارے عمل شیطان ان کو مزین کر کے دکھاتے ہیں کہ یو آر ڈوئنگ ویل، تم زبردست کر رہے ہو، اسی میں تمہاری ترقی ہے، اسی میں تمہاری بقا ہے، باقی سب قوموں کے اندر سے، برادریوں کے اندر سے تمہارا نام نکلے گا، تم زبردست کر رہے ہو۔ فرمایا کہ جو تزیین معاصی ہے یہ قرآن مجید کا ایک باقاعدہ مضمون ہے۔ سورہ انفال پارہ نمبر 10 کے اندر رب العزت نے غزوہ بدر کی پہلے کی کیفیت بیان فرمائی کہ جب مشرکین مکہ بدر کی طرف آ رہے تھے اور مسلمانوں نے مدینہ پر اٹیک کرنے کی نیت سے آ رہے تھے، تو اللہ رب العزت اس کا نقشہ جب کھینچا تو اس میں فرمایا وَيَزَيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، کہ شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے کہ تم جو کر رہے ہو نا تم زبردست کر رہے ہو، تم اپنی قوم، اپنی برادری، اپنی علاقہ، اس سب کے تحفظ کے لیے تم کر رہے ہو، اور بظاہر وہ کر بھی یہی رہے تھے کہ جو ان کی جو ایک کسٹم چلی آ رہی تھی، ٹریڈیشن چلی آ رہی تھی، اس کو خطرہ تھا مسلمانوں کی طرف سے بہت بڑا کہ ایک نیا دین آ گیا ہے، تو اس کے تحفظ کی خاطر آ رہے تھے، بجائے اس کے کہ یہ دیکھتے کہ حق کیا ہے، حق کس طرف ہے، بس وہ اپنے اس کی طرف اپنا جو خاندانی ٹریڈیشن تھی بس اس کی وجہ سے وہ لوگ یہ سارا کچھ کر رہے تھے۔ فرمایا کہ شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے مزین کر کے دکھا دی۔ شیطان نے ان کو کہا کہ آج کے دن میں تمہارے ساتھ ہوں تو کوئی بھی تمہارے مقابلے پہ نہیں آئے، لیکن وہیں پر ساتھ اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ جب دو قومیں آمنے سامنے ہوئیں، دو فوجیں آمنے سامنے ہوئیں، ادھر سے ایک اللہ کو ماننے والے تھے، بے دست و پا تھے، اسلحہ نہیں تھا ان کے پاس، تھوڑے لوگ تھے، جب وہ اور دوسری طرف اکوپڈ، فلی اکوپڈ لوگ، وہ جب فرمایا آمنے سامنے ہوئے، اور اس وقت شیطان جو ہے وہ ان کے پاس سے نکل کر کے کہتے ہیں انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ، میں تو وہ فوجیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو وہ اپنی ایڑیوں پہ واپس بھاگا ان کو چھوڑ کر کے، پہلے ان کو تسلیاں اور حوصلے دے رہا تھا۔ فرمایا شیطان ان کے عمل ان کے لیے مزین کر کے دکھاتے۔ یہ ہے پہلی صورت آزمائش۔ اب ہے دوسری صورت، فلما نسوا ما ذکروا بہ، جب وہ لوگ بھول گئے وہ ساری چیزیں کہ جو ان کو یاد دلائی گئی تھی، ان کو نصیحت دی گئی تھی کہ بھئی یہ ہدایت کا راستہ ہے، یہ اچھا راستہ ہے، اس پر آؤ۔ فرمایا کہ وہ بھول گئے، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، اب ہماری آزمائش شروع ہوئی کہ ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، ہر طرح کی نعمتوں کی برسات ہوگی ان کے اوپر، حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جب وہ خوش ہوئے، تکبر میں آ گئے ان چیزوں پر جو ان کو دی گئی تھی، اخذناہم بغتہ، تو ہم نے ان کو اچانک پکڑا۔ یہ اللہ رب العزت کی سنت اور طریقہ ہے، اچانک پکڑا کہ وہ اپنے تعیش میں، اپنے مالی اس کشادگی کے اندر اور دنیا کی نعمتوں میں اور اپنی مادہ پرستی کے اندر وہ لوگ محو تھے، ان کی محافل، ان کے معاملات اس طرح سے بادشاہوں کی ترتیب سے چل رہے تھے کہ کبھی ان کا حساب ہی نہیں ہوگا۔ فرمایا اخذناہم بغتہ، ہم نے ان کو پکڑا۔ اگر ہم اس کے ساتھ قرآن مجید کی دیگر آیات لے لیں کہ جس میں مترفین کا لفظ آتا ہے، مترفون کا یا مترفین کا، یعنی مالدار لوگ کہ جن کو اللہ رب العزت نے بہت زیادہ نوازا ہوتا ہے، میٹیریلسٹک سورسز سے ان کو نوازا ہوتا ہے، ان کے اوپر بارش ہوتی ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا کہاں کہاں کیا کیا ان کے پاس پڑا ہوا ہے، کتنی نعمتیں ہیں اللہ رب العزت نے جو ان کے اوپر نچھاور کی ہوئی۔ مترفین وہ ایک قرآن مجید کی اصطلاح ہے، ان سب کو اکٹھا کر لیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمیشہ کوئی قوم جو اللہ کے غیظ و غضب کا نشانہ بنتی ہے وہ جب اخلاقی طور پر تباہ ہوتی ہے۔ اخلاقی طور پر تب تباہ ہوتی ہے جب اس کے اندر جو آئیڈیل جو لوگ مانے جا رہے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو مالدار ہوتے ہیں، وہی حکومت کر رہے ہوتے ہیں۔ جو غریب، متوسط، لوئر مڈل طبقہ ہوتا ہے وہ ان کو فالو کر رہا ہوتا ہے۔ جو چیزیں وہ ٹرینڈ سیٹ کرتے ہیں مادہ کے اندر، مادہ پرستی کے اندر، دوسرے لوگ سب ان کو فالو کرتے ہیں۔
تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ برائیاں، اخلاقی برائیاں ساری کی ساری معاشرے میں پھیل جاتی ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے لوگوں کے اندر کہ جو اپنے سے طاقتور ہے اس کے قدموں میں بیٹھ جاؤ، جو اپنے سے کمزور ہے اس کو پاؤں کے نیچے لے لو۔ جو ہیومن ڈگنیٹی ہے، ہیومن رسپیکٹ ہے، جو وقار ہے انسان کا، انسان کو انسانیت کی وجہ سے عزت نہیں ملتی، اس کے عہدے، اس کے مال، اس کے سوشل سٹیٹس کی وجہ سے اس کو عزت ملتی ہے۔ اور یہ قیامت کی علامت میں سے کہ انسان کی عزت اس کے مال، اس کے عہدے کی وجہ سے ہو۔ بلکہ کیا ہوگا، ظاہر ہے کہ جو کمزور ہیں وہ اتنے زیادہ مایوسی کی طرف آئیں گے، یا پھر وہ ان کے مقابلے میں آنے کے لیے ناجائز رائے اختیار کریں گے کہ مال ہے، پیسہ ہے، عہدہ ہے، پاور ہے، فیم ہے، پی آر ہے، یہی عزت کا سبب ہے، لہٰذا یہ حاصل کرو، چاہے اس کے لیے کسی کی گردن پہ بھی پاؤں رکھنا پڑے، صرف مفاد پرستی صرف ہوگی کہ اس کی پوجا کرو اور اپنا مقصد حل کرو۔ اب یہ پوری قوم اخلاقی طور پر تباہ ہو چکی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ چیز ہوتی ہے، جب ٹرینڈ سیٹر، مالدار، جب ان کے اندر اخلاقی بگاڑ پیدا ہوتے ہیں، تو اب ایسی قوم کے اوپر اللہ رب العزت کا جو ہے وہ عذاب نازل ہوتے ہیں۔ جب مالدار لوگ اپنی نسلوں کی تربیت اچھی نہیں کرتے اور ان کو صرف اور صرف مال، پیسہ یہی چیز سکھاتے، تو نتیجہ فرمایا کہ یہی ہوتا۔ خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے میں ان کے زیر اطاعت ایک صوبہ تھا اور اس کے اندر ہر سال سیلاب آ جاتا تھا۔ تو حضرت کو ایک گورنر کی تلاش تھی، تو انہوں نے ایک صاحب کا انٹرویو کیا اور ان کو کہا کہ فلاں علاقے کی گورنری تمہارے ذمے، اور کوشش کرو کہ اس سال جو ہے نا وہ سیلاب نہ آئے، لوگوں کا بڑا سارا نقصان ہوتا ہے۔ تو 6 مہینے 9 مہینے کے بعد میں جو ہے وہ تمہارا وزٹ کروں گا، یعنی جن دنوں میں سیلاب آتا ہے اس سے قبل میں ایک وزٹ کروں گا، دیکھوں گا کہ تم نے کیا پریکاشنز لیے ہیں، کیا تم نے حفاظتی تدابیر کیا اختیار کیے ہیں۔ تو جب 6-9 مہینے کے بعد وہ خلیفہ وزٹ پہ آئے، اس علاقے کے وزٹ پہ، اور وہ کافی پریشان تھے کہ اس سال بھی آنا ہے، ظاہر ہے کہ ہر سال آ رہا ہے تو ایک سال میں اتنا آسان تو نہیں ہے اتنے سارے حفاظتی تدابیر کو اختیار کرنا، تو وہ تھوڑا پریشان تھے۔ لیکن وہ گورنر صاحب بڑے مطمئن تھے، تو وہ ان کو لے کر کے گئے اس علاقے کا جہاں سے پانی پھوٹتا تھا اور آتا تھا۔ تو خلیفہ کا ماتھا ٹھنکا اور سلوٹیں آ گئیں کہ کوئی حفاظتی تدابیر مجھے تو نظر نہیں آ رہی، کوئی بند بنائے ہوں، کوئی پشتے بنائے ہوں، کوئی پل بنائے ہوں، کوئی پانی کے لیے کوئی محفوظ گزرگاہیں بنائی ہوں۔ تو یہ کیوں اتنے زیادہ مطمئن ہیں کہ اس سال سیلاب نہیں آئے گا؟ تو ان سے پوچھا کہ بھائی تم نے یہ کیوں نہیں کیا یہ ساری چیزیں جو حفاظتی تدابیر ہیں؟ انہوں نے کہا کہ حضرت فنڈز کے ذرا ہمارے معاملات تھوڑے اس طرح کے نہیں تھے کہ اتنے زیادہ محفوظ تدابیر میں اختیار کر سکتا، وہ بھی ہمارے پلان کا حصہ ہے، لیکن ابتدائی طور پر جو ہے نا میں نے کچھ نئی چیز کی ہے۔ کیا نئی چیز کی ہے؟ خلیفہ اس کے ساتھ جھگڑ پڑے کہ آپ نے تو الٹا، میں دیکھ رہا ہوں کہ بستیاں آپ نے آباد کر دی ہیں دریا کے کنارے، پہلے تو پانی اتنی دور جاتا تھا ان لوگوں کو بہانے کے لیے، اب تم لوگوں کو پاس لے آئے ہو کناروں پر، یہ کیوں لے کر کے آئے؟ تو وہ کہنے لگے کہ حضرت میں نے یہ کیا ہے کہ جتنا مالدار طبقہ تھا نا اس علاقوں کا، میں نے ان سب کو یہاں بسا دی ہے آ کر کے کناروں پہ۔ اب یہ کیا ہوگا کہ یہ اس ڈر سے گناہوں سے بچیں گے کہ جو گناہ یہ لوگ کرتے تھے تو جس کی وجہ سے اللہ کا غضب ان کے اوپر نازل ہوتا تھا، کیونکہ زمین، آسمان، پانی، برساتیں، سیلاب، یہ سب چیزیں، ہر ایک چیز اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ تو میں نے کہا کہ پہلے میں یہ چیزیں کرتا ہوں تو اس سے اللہ کی رحمت انشاءاللہ العزیز اترے گی۔ تو وہ آتا ہے کہ جی خلیفہ صاحب نے چلے تو گئے لیکن وہ کافی ناراض تھے اس کے اوپر، لیکن اس سال سیلاب بھی نہیں آیا۔ تو اللہ رب العزت کا نظام ہے کہ جب انسان معاش کے اس خوشحالی کے اندر پڑ جاتا ہے اور اللہ کو بھول جاتا ہے، اخذناہم بغتہ، فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہماری سنت یہ ہے کہ ہم پھر ان کو پکڑتے ہیں۔ کسی قوم کا الطاف حسین حالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کسی قوم کا جب الٹتا ہے دفتر تو مسخ ہوتے ہیں ان میں سب سے پہلے تونگر، یعنی جو مالدار ہوتے ہیں، کمال ان میں باقی رہتے ہیں، نہ جوہر نہ عقل ان کی ہادی، نہ دین ان کا رہبر، یعنی صرف پیسہ ہی ہے ان کے نزدیک، 2 سے 4، 4 سے 8، نہ دنیا میں ذلت نہ عزت کی پرواہ، نہ عقبہ میں دوزخ نہ جنت کی پرواہ، نہ مظلوموں کی آہ و زاری سے ڈرنا، نہ مفلوق کے حال پر رحم کرنا، ہوا و ہوس میں خودی سے گزرنا، تعجش میں جینا، نمائش پہ مرنا، بس یہی مادہ پرستی، ساری کی ساری یہی کچھ زندگی، سدا خواب غفلت میں بے ہوش رہنا، دم نزاکت خود فراموش رہنا۔ فرمایا ہم ان کو پکڑتے فإذا هم مبلسون، اب کیا ہوتا ہے کہ وہ مایوس ہوتے ہیں کہ اب ہماری پکڑ آئی کہ آئی، اب ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ فقطع دابر القوم الذین ظلموا، فرمایا جب اللہ کا فیصلہ ہو جاتا ہے
تو ایسی ظالم قوم کی، ان لوگوں کے جو ظلم کرتے ہیں، ان کی جڑ کاٹ دی جاتی۔ ظالم ظلم کی حکومت کبھی باقی نہیں رہ سکتی، کفر کی حکومت باقی رہ سکتی۔ والحمد للہ رب العالمین، اور فرمائے کہ اب تم پڑھو الحمد للہ رب العالمین، یہ اللہ کی سنت ہے، اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے، خاص کم جہاں پاک۔ اللہ رب العزت سمجھ نصیب فرمائے، وعلینا